پاکستان کرکٹ بورڈ نے متحدہ عرب امارات کو نیوٹرل وینیو کے طور پر چن لیا۔ سی بی نے باضابطہ طور پر آئی سی سی کو نیوٹرل وینیو سے آگاہ کر دیا۔ ترجمان عامر میر کا کہنا ہے بھارت اور پاکستان کے چیمپئنز ٹرافی کے میچز یو اے ای میں ہوں گے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے نیوٹرل وینیو کا فیصلہ میزبان پاکستان نے کرنا تھا۔ وینیو کا حتمی فیصلہ محسن نقوی اور شیخ النہیان کی ملاقات میں ہوا۔ پاکستان میں موجود شیخ النہیان یو اے ای کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی ہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومت اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹیوں کو کل 11:30 بجے ملاقات کی دعوت دے دی۔ ایاز صادق کہتے ہیں دونوں کمیٹیوں کے اراکین سے پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے چیمبر میں ملاقات کروں گا۔ حکومت اور اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت نیک نیتی سے دی۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کی پیشکش قبول کر لی۔ اور شہداء کی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کی جائیں گی، شہداء پاکستان کا فخر ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کہتے ہیں ہر قسم کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا خاتمہ یقینی بنایا جائے گا۔ آرمی چیف کا جنوبی وزیرستان کے علاقے بانا کا دورہ، سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ۔ عدلیہ کی وجہ سے 9 مئی کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں تاخیر ہوئی۔ مقدمات 1.5 سال سے لٹک رہے تھے۔ یہ قومی نوعیت کا معاملہ تھا، فوری فیصلے ہونے چاہیے تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی لندن میں پریس کانفرنس، کہا ایسے شخص نے 9 مئی برپا کیا جو خود اسٹیبلشمنٹ کا پروڈکٹ تھی۔ بانی پی ٹی آئی بے ایمان اور چور شخص ہے، اب امریکہ کے کاندھے پر سوار ہو کر اقتدار میں آنا چاہتا ہے۔ یہ شخص ایک دن امریکہ کو گالی دیتا ہے، دوسرے دن اس کے پیر پکڑ لیتا ہے۔ سیاسی معاملات کو انتہا تک لے کر جانا قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پاناما کیس کا فیصلہ عدلیہ کے لیے باعث شرم ہے۔ وزیر اطلاعات عطا طارر نے کہا کل شہداء کے مجسموں کو مسمار کرنے والے 25 مجرموں کو سزا سنائی گئی۔ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو بھی سزا ہو گئی۔ اختلاف کرنا ہے تو سیاست دانوں سے کریں، شہداء سے کیا دشمنی ہے؟ ہم سیاسی لوگ ہیں، بات چیت کرنا جانتے ہیں اور چاہتے بھی ہیں۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے مکین میں شہید جوانوں کی نماز جنازہ بنو کینٹ میں ادا کر دی گئی۔ کور کمانڈر پشاور، پاک فوج کے سینئر افسران، عمائدین علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ شہداء میں شامل جمرود کے رہائشی سول کیمرہ ٹیکنیشین وقاص احمد شہید کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے شہداء کی قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے عزم اور حوصلے کو دوام بخشتی ہیں۔ سپر عبداللہ شفیق کا پسندیدہ فگر، قومی اوپنر کی جنوبی افریقہ کے خلاف سپر پر آؤٹ ہونے کی ہیٹ ٹریک، پہلے میچ میں 4، دوسرے میں 2 اور تیسرے میں صرف 1 گیند کھیلی، پوری سیریز میں کھاتا ہی نہ کھول سکے۔ عبداللہ T20 میں بھی لگاتار 4 بار انڈے پر آؤٹ ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، ملکی امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی۔ ملاقات میں سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم کا امن و امان کے لیے کیے گئے اقدامات پر اظہار اطمینان۔ حکومت کو بتا دیا بجلی کی قیمتیں کم کرو ورنہ سڑکوں پر آئیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کارکن بڑی کال کے لیے تیار رہیں، گلی محلوں کی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دیں۔ 25 دسمبر سے کسانوں کے مسائل کے حل کے لیے تحریک کا اعلان کر دیا۔ بولے حکومت جاگیرداروں پر ٹیکس عائد کرے، چھوٹے کسانوں کو ریلیف دے۔ نااہل لوگوں کے مسلط ہونے کے باعث ملک مسائل کا گڑھ بنتا جا رہا ہے، چہرے بدلنے سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اجتماعی جدوجہد سے نظام بدلنا پڑے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبائی حقوق کے لیے سیاسی اور تکنیکی کمیٹیاں بنا دی۔ 5 دسمبر کو اے پی سی اعلامیے کی روشنی میں کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ کمیٹیوں کے چیئرمین فیصل کریم کنڈی خود ہوں گے۔ کراچی کے بڑے حصے میں پانی نہ ملنے سے شہری پریشان، یونیورسٹی روڈ پر پائپ لائن پھٹنے سے کئی علاقے بوند بوند کو ترس گئے۔ سی او واٹر کارپوریشن کا پائپ لائن کی مرمت کا دعویٰ، کل سے پانی کی بلا تعطل فراہمی کی یقین دہانی کرا دی۔ شہریوں کی پانی نہ ملنے کی شکایت، واٹر ہائیڈرنٹس پر شہریوں کی قطاریں، مہنگے داموں ٹینکر خریدنے پر مجبور۔ واٹر ٹینکر کی قیمت بھی 15 سے 18 ہزار تک پہنچ گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے پرچی ملنے کے باوجود ٹینکر نہیں دیا جاتا، اضافی پیسے دیں تو پانی کا ٹینکر فوراً آ جاتا ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ٹینکر مافیا کو پانی کی قلت کا ذمہ دار قرار دیا۔ اے آئی نیوز سے گفتگو میں کہا ایم ڈی واٹر کارپوریشن کو کہا تھا مجھ سے رابطہ کر لیں تو پانی کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا میئر کراچی کی ذمہ داری ہے اب متاثرہ علاقوں کے لوگوں سے 6 ماہ تک پانی کے بل نہ لیں۔
کراچی میں پانی کی عدم دستیابی پر شہری آج بھی سراپا احتجاج۔ یونیورسٹی روڈ نیپا ہائیڈرنٹ پر جماعت اسلامی کا مظاہرہ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر نے خطاب میں کہا ایم ڈی نے 2 دن پہلے بھی وعدہ کیا تھا لیکن پانی نہیں آیا۔ کراچی میں ہائیڈرنٹ اور ٹینکر مافیا کا راج ہے۔ 19 برس میں شہر کو پانی دینے کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ نون لیگ کو کراچی سے کوئی غرض نہیں۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نورا کشتی میں مصروف ہیں۔ حکومت فوری طور پر K4 منصوبہ مکمل کرے، کراچی کا انفراسٹرکچر بحال کرے۔ وزیر بلدیات سندھ سعید غنی بولے جماعت اسلامی نے گزشتہ روز احتجاج کی آڑ میں شہر کے ٹریفک کا تہس نہس کیا۔ جماعت شہریوں کے مسائل پر بات کرے، مسائل پیدا کرنے کا سبب نہ بنے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ملیر ایکسپریس وے کا دورہ، متعلقہ انجینئر کو دسمبر کے آخر تک کام مکمل کرنے اور کمشنر ڈی ایم سی ڈی آئی جی کو شاہ فیصل انٹرسیکشن کے ساتھ تجاوزات ختم کرانے کی ہدایت۔ کہا شاہ فیصل انٹرسیکشن سے جناح ٹرمینل تک سفر 15 منٹ کا ہو جائے گا۔ ملیر ایکسپریس وے پر موٹر سائیکل اور چنگچی چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ہدایت پر پارا چنار سے 27 افراد بذریعہ ہیلی کاپٹر ٹل منتقل۔ آج بذریعہ ہیلی کاپٹر 100 سے زائد افراد کو منتقل کیا جائے گا۔ گزشتہ روز بھی 2 پروازوں کے ذریعے 14 مریضوں سمیت 53 افراد کو پشاور لایا گیا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں صوبائی حکومت کرم کے عوام کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ مسئلے کے مستقل حل کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب سے ضلع کرم کے لیے ادویات اور ضروری سامان کی دوسری کھیپ روانہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی مزید 5 امدادی ٹرک فراہمی کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی کراچی ڈیفنس فیز 7 میں مبینہ مقابلہ، 2 اغوا کار ہلاک۔ پولیس کا کہنا ہے ہلاک اغوا کاروں نے شہری کو اغوا کیا تھا، مغوی کو بحفاظت بازیاب کرا لیا گیا۔ صغیر حسن پل پر مبینہ پولیس مقابلے کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں زخمی 2 ڈاکو گرفتار۔ پشاور کے علاقے پشتہ خرا میں 2 گروپوں میں فائرنگ، 5 افراد جان سے گئے، 1 ملزم گرفتار، دیگر کی تلاش جاری۔ پولیس کا کہنا ہے دونوں گروپوں میں فائرنگ دشمنی کی بنا پر ہوئی۔ مردان کے علاقے تخت بھائی میں جائیداد کے تنازع پر خاتون سمیت 3 افراد قتل، مقتولین میں باپ اور بیٹا بھی شامل۔ پولیس کا کہنا ہے قاتل اور مقتولین آپس میں رشتہ دار ہیں۔ محسن وال میں 12 سالہ بچہ اغوا کے بعد قتل، زاہد بہن کے ساتھ ملتان سے شادی میں آیا تھا، بچے کو اغوا کر کے مبینہ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ ملزم نے گاؤں میں بچے کو گھر کے صحن میں دبا دیا۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر گھر کی دیکھ بھال کرنے والے شخص کو حراست میں لیا تو سارا بھید کھل گیا۔ پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر لاش برآمد کر لی۔ خیبر پختونخوا میں شادی، پیدائش اور انتقال کے سرکاری سرٹیفکیٹ کو پولیو سے بچاؤ کے خطروں سے مشروط کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کا 7 تحصیلوں کو احکامات پر عمل درآمد کا حکم۔ کہا ضلعی صحت دفتر سے پولیو ویکسین پلانے کا تصدیقی سرٹیفکیٹ لازم ہے۔ حکام کا کہنا ہے یہ اقدام پولیو سے بچاؤ کے خطروں سے انکاری والدین کو پابند کرنے کے لیے اٹھایا گیا۔ لاہور گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس پر چھاپا، 4 ایجنٹ اور آفس گارڈ گرفتار۔ ترجمان FIA کا کہنا ہے ملزمان شہریوں سے پاسپورٹ بنوانے کی مد میں پیسے بٹور رہے تھے۔ مقدمہ درج۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان اسلم اور سعید گجرانوالہ اور گجرات سے گرفتار۔ FIA کے مطابق ملزم محمد اسلم نے لوگوں کو یورپ بھیجوانے کے لیے 85 لاکھ روپے لیے تھے۔ ملزم نے متاثرین کو کشتی کے ذریعے لیبیا سے یونان بھیجوانے کی کوشش کی۔ ایک ملزم جعلی سفری دستاویزات بنانے میں ملوث ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کراچی میں پاسپورٹ آفس، عوامی مرکز اور نادرا سینٹر ڈیفنس کا دورہ، شہریوں سے ان کے مسائل پوچھے۔ شہریوں نے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوانے کے نظام کو سراہا، اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر داخلہ کا نادرا سینٹر ڈیفنس میں صفائی کا نظام بہتر بنانے کی ہدایت۔ حکومت نے UAE میں قید 4700 پاکستانیوں کے پاسپورٹ بلاک کر دیے۔ ذرائع کا کہنا ہے UAE کی جیلوں میں 5292 پاکستانی قید ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے جرائم کی تفصیل پاکستان کو فراہم کر دی۔ 2470 پاکستانی منشیات کے جرائم میں قید ہیں۔ 100 پاکستانی فراڈ اور جنسی ہراسانی کے کیس میں اندر ہیں۔ غیر قانونی رہائش پذیر 375 افراد کے پاسپورٹ بھی بلاک کر دیے گئے۔
پاک بحریہ کے جہازوں کا خلیج عرب میں تعیناتی کے دوران کویت اور عراق کا دورہ. ISPR کا کہنا ہے مشن کمانڈر کی کمانڈنگ آفیسرز کے ہمراہ دونوں ممالک کی بحری قیادت سے ملاقاتیں. باہمی دلچسپی کے امور میری ٹائم سیکیورٹی میں تعاون پر تبادلہ خیال. کویتی اور عراقی بحریہ کے جہازوں کے ساتھ بحری مشقیں بھی کی گئیں. قسام بریگیڈ کی جوابی کارروائی. جبالیہ میں 3 اسرائیلی فوجیوں کو گھات لگا کر ہلاک کر دیا. تل ابیب میں ہزاروں افراد کا احتجاج. مظاہرین کا یرغمالیوں کی فوری رہائی، جنگ بندی اور نیتن یاہو سے مستعفی ہونے کا مطالبہ. فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، ہم خوشیاں نہیں منا سکتے. بیت الحم میں مسلسل دوسرے سال کرسمس تقریبات منسوخ کر دی گئیں. بیت الحم کے میئر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام ہو رہا ہے. بین الاقوامی برادری کی خاموشی انسانیت کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. عیسائیوں کے روحانی پیشوا پاپ فرانسس نے غزہ میں اسرائیلی بمباری کو جنگ نہیں ظلم قرار دے دیا. اسرائیل نے پاپ فرانسس پر دوہرے معیار کا الزام لگا دیا. یمن کے دارالحکومت صنعا میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر امریکہ کا حملہ. سینٹ کام کا کہنا ہے حملوں میں حوثیوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کی عمارت اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا. حملے میں باغیوں کے ڈرونز بھی تباہ کرنے کا دعویٰ. ایسوسی ایٹڈ پریس کا کہنا ہے حوثیوں پر حملے کے دوران امریکی بحریہ کے 2 پائلٹ فرینڈلی فائر کا نشانہ بنے. دونوں پائلٹ زندہ ہیں لیکن ایک کو معمولی زخم آئے. گزشتہ روز حوثیوں نے تل ابیب پر ڈرون حملہ کیا تھا. ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی شام کے نئے رہنما ابو محمد الجولانی سے دمشق میں ملاقات. نئی انتظامیہ سے کرد جنگجوؤں کا مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر دیا. ترک وزیر خارجہ نے واضح کر دیا خدشات دور نہ کیے تو ہم خود اپنی سلامتی یقینی بنانے کے لیے کرد عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کریں گے. شام میں 14 برس بعد قطر کا سفارت خانہ کھول دیا گیا. 2011 میں خانہ جنگی شروع ہونے پر قطر نے شام سے سفارتی تعلقات ختم کرتے ہوئے دمشق میں سفارت خانہ بند کر دیا تھا. ترکیے کے بعد قطر شام میں سفارت خانہ کھولنے والا دوسرا ملک بن گیا. یورپی یونین بھی دمشق میں اپنا سفارتی مشن دوبارہ کھولنے کے لیے تیار. چیئرمین PCB محسن نقوی اور کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال کی نیشنل اسٹیڈیم میں ملاقات. محسن نقوی نے سلمان اقبال کو ترقیاتی کاموں کے بارے میں بتایا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ کراچی والوں کو خوشخبری ملے گی، شہر میں بڑا ایونٹ ہوگا. 15 جنوری تک نیشنل اسٹیڈیم کا کام مکمل کر لیا جائے گا. کراچی کا پروجیکٹ لاہور سے زیادہ تیز مکمل کیا جا رہا ہے. کراچی کنگز کے مالک سلمان اقبال سے اسٹیڈیم آن کرنے پر گفتگو ہوئی. یہ کراچی کنگز کا ہوم گراؤنڈ ہے. چیمپئنز ٹرافی کے بعد نیشنل بینک اسٹیڈیم ایک زبردست وینیو ثابت ہوگا. چیمپئنز ٹرافی کے لیے انگلینڈ نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا. جوس بٹلر انگلش ٹیم کی قیادت کریں گے. جو روٹ، جوفرا آرچر، فیل سالٹ، مارک ووڈ ٹیم میں شامل. لیام لیونگسٹون، عادل رشید، ثاقب محمود بھی انگلش اسکواڈ کا حصہ.